انہوں نے کہا کہ اور پھر یہ کویسچن تھا کہ اللہ نے جب سب کی موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، نہ اس سے پہلے موت آئے گی نہ اس کے بعد، تو پھر دوا اور پرہیز کا کیا فائدہ؟ دیکھیں عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر کر چکا ہے اور کر دیا ہے، مقام تک مقرر ہوتا ہے، نہ ایک سانس آگے بڑھ سکتا ہے نہ ایک سانس پیچھے رہ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کسی مقام پر موت مقرر کر دیتا ہے، اب اگر وہ دور بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کوئی کام پیدا کر دیتا ہے اور وہ خود چل کر اپنی موت کے مقام پر آتا ہے اور موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو، اس صحیح عقیدے کو ذہن میں رکھ کر یہ نتیجہ نکالنا کہ پھر دوا کا کیا فائدہ، پرہیز کا کیا فائدہ، موت تو آنی ہے، یہ غلط ہے۔ کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء عظام، جنہوں نے مسئلہ تقدیر کو یقیناً ہم سے زیادہ سمجھا ہوا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے تمام علوم عطا فرمائے، تو اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی بے شمار علوم اللہ نے اپنی طرف سے عطا فرمائے، تو انہوں نے ہمیشہ اسباب ظاہریہ کو اختیار کر کے رکھا۔ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج خود کیا، اپنا علاج تجویز بھی فرمایا، دعائیں فرمائیں، وظیفے دیے، جنگوں کے آلات تیار کیے، جنگی تدابیر اختیار کی، مجاہدین تیار کیے، باقاعدہ حملے کیے، دفاع فرمایا۔ اگر یہی کہتے کہ موت تو لکھی ہوئی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے لڑنے وڑنے کی، مرنا ہے مر جائیں گے، انہوں نے تو ایسا نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ یہی رکھیے جو بیان کیا گیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسباب ظاہریہ اختیار کرنا اور اس یقین کے ساتھ کہ اسباب ظاہریہ میری موت کو دور نہیں کر سکتے، اگر موت آئے گی تو تمام تر احتیاطیں کرنے کے باوجود بھی آ جائے گی، لیکن چونکہ تدابیر اختیار کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی اور محبوبان خدا کی سنت ہے، لہذا میں سنت کی نیت سے اس کو اختیار کر رہا ہوں، تو ہر چیز اپنی جگہ بالکل درست رہے گی۔ کسی نے پوچھا کہ یہ 10 سے 12 سال کی بچیوں کو شارٹس پہنانا، نیکرز یا ٹی شرٹ پہنانا کیسا ہے؟ دیکھیں 10 سے 12 سال کی بچی، 10 سال کی بچی اور 12 سال کی یہ بالغ ہو سکتی ہے، کیونکہ 9 سے 15 سال شرعی لحاظ سے بچی کے لیے بلوغت کی عمر ہے۔ اگر اس دوران حیض آ جاتا ہے یا احتلام ہو جاتا ہے یا اس کی فرض کر لیں شادی کر دی اور وہ حاملہ ہو گئی تو اس کا بالغ ہونا ثابت ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ تو ابھی 10 سے 12 سال آپ نے عمر ذکر کی ہے، تھوڑی سی یہ بچی ذرا بڑی ہو جائے، مثلا 3-4 سال کی جیسے بچیاں باہر نکلنا شروع کرتی ہیں یا بھاگتی دوڑتی ہیں، ایسی صورت میں بھی ان کو صرف زنانہ لباس پہنانے کا حکم ہے، مردانہ لباس نہیں پہنا سکتے۔ مردانہ لباس چاہے مکمل ڈھکی ہوں، یہ منع ہوتا ہے، لڑکے کو لڑکے والا پہنائے، لڑکی کو لڑکی والا پہنائے۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی لڑکے کو یعنی چھوٹے بچے کو سونا پہنائے گا تو پہنانے والا گناہ گار ہوگا، کیونکہ مردوں کو سونا پہننا منع ہے۔ تو اس کا مطلب شرعی احکام شروع سے ہی متوجہ ہوتے ہیں، اگرچہ بچوں کی طرف نہیں ہوتے لیکن ان کے پیرنٹس کی طرف ہوتے ہیں، سرپرستوں کی طرف ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو شرعی احکام کا ابھی سے ہی عادی بنائیں تاکہ بلوغت کے بعد وہ کوئی خراب حرکتیں نہ کریں۔ جبکہ 10 سے 12 سال تو یہ بہت بڑی عمر ہے، اس میں اگر بچی کو مردانہ لباس پہنایا تو اگر وہ بالغ ہو چکی ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوگی، اور گھر والے تو ہیں ہی ہیں، اور اگر جیسے اب آپ نے بیان فرمایا کہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی یہ خالصتاً مردوں کا سا لباس ہے تو یہ مردوں کی مشابہت حرام ہے، اور جہاں ان کے گھٹنے کھلے ہوں اور پنڈلیاں کھلی ہوں یہ بھی ستر میں داخل ہیں عورت کی، اور ستر کھولنا بھی حرام ہوتا ہے، لہٰذا بالکل ناجائز ہے۔ اپنے بچوں کو شروع سے ہی شرم و حیا کا درس دیں۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، ہم مطلب کہ یہ دقیانوسی باتیں ہم تسلیم نہیں کرتے، لیکن پھر ایسے اتنے والدین ہیں جو سر پکڑ کے ہمیں اپنے بچوں کے مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی غلط کام میں انوالو ہو گیا، کسی کام میں انوالو ہو گیا، تو بھئی آپ نے ایسی غیر شرعی آزادی دی کیوں تھی کہ پھر بچے اس آزادی کے اتنے عادی ہو گئے کہ آپ اگر کوئی ان کو گناہ سے روکنا چاہتے ہیں تو پہلے سے اپنی ضد منوانے کے عادی ہونے کی بنا پر وہ آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے اور مزید گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسے بچے جو ماں باپ کی عدم تربیت کی بنا پر، یعنی تربیت نہ کرنے کی بنا پر بالغ ہونے کے بعد جتنے بھی گناہ کریں گے ان سب کا وبال ماں باپ پر بھی ہوتا ہے، یعنی ایسے بچے گناہ جاریہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ وضو جب ہم کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات سردی میں شروع میں ٹھنڈا پانی آتا ہے تو گیزر وغیرہ لگا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا نکال دیتے ہیں تاکہ گرم پانی آ جائے، اور گرمی میں بہت گرم آ رہا ہوتا ہے تھوڑا نکالتے ہیں تو ٹھنڈا پانی آتا ہے،
یہ جو شروع میں پانی کو ضائع کیا گیا بظاہر یہ اسراف میں آئے گا کہ نہیں؟ دیکھیں اسراف کی شرعی تعریف ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس طرح استعمال کرنا کہ نہ اس میں کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو۔ تو یہاں پر اگرچہ ایک دینی فائدہ مطلوب ہے یا اس کو دنیاوی فائدہ بھی آپ منفعت بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ بہت ہی گرم پانی سے گرمی میں وضو کریں تو کھال کے جھلسنے کا اندیشہ ہے اور شدید تکلیف، اور سردی میں بہت ٹھنڈے پانی سے ابتدا کر لیں تو نزلہ اور بخار وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، یہ منفعت تو ہے۔ تو اس لیے اگر پانی بہائیں تو اس میں بظاہر اسراف نظر نہیں آتا، لیکن اس میں محتاط مسئلہ یہی ہے کہ آپ کوئی برتن رکھیں جس میں پہلے اس پانی کو لے لیں، اسے کیاری میں ڈال دیں، جانور کو پلا دیں یا سائیڈ میں رکھ دیں، بعد میں جب وہ نارمل ہو جائے پانی پھر اس کو استعمال کر لیں، لیکن اس طرح ضائع کرنا جو ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور فرض کر لیں کہ آپ کسی ایسے مقام پر ہیں جہاں کوئی برتن ہی نہیں ہے کہ اس پانی کو آپ محفوظ کر سکیں، تو پھر وہی مسئلہ ہے کہ اپنی منفعت کے حصول کے لیے اور خود اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر تھوڑا بہت پانی آپ اس طرح نالی میں بہاتے بھی ہیں تو یہ شرعاً اسراف نہیں کہلائے گا، کیونکہ بظاہر یہاں پر دنیاوی فائدے کا حصول مقصود ہے۔ یہ لے لیتے ہیں، بہن نے فرمایا کہ ایک شخص کو قرضہ دیا تھا اور چند سالوں کے بعد پھر کہا چلو تمہیں مکمل معاف کر دیتے ہیں، تو جو سابقہ سالوں کی اس قرض پہ زکوٰۃ بنتی رہی تھی اس کی ادائیگی لازم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس مال کے جو نصاب کا مال ہے اگر اس پہ زکوٰۃ بن رہی ہے اور آپ پورا مال ہی صدقہ کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں نکالا جائے جو غریب تک پہنچے، اور آپ نے تو ٹوٹل کا ٹوٹل ہی اس کو دے دیا ہے، تو وہ مقصود گویا کہ اس میں پورا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا مزید اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی، بلکہ ہم کہیں گے کہ آپ کی زکوٰۃ ہو گئی۔ اس میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن ہمارے دیکھ مسئلہ یہی ہے۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے جاب جعلی سرٹیفکیٹ کے ذریعے حاصل کی ہے، تو کیا اس کی شکایت لگا دینا شرعاً صحیح ہے؟ کمپنی وغیرہ کو بتا دیں کہ اس نے ایسا کیا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی بتانا آپ پر واجب نہیں ہوتا، یہ اس نے غلطی کی ہے وہ جانے، اس کا رب جانے اور کمپنی جانے، کیونکہ اگر وہ اس جاب کا اہل ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ کام بالکل ٹھیک کر رہا ہے اور جو ایکسپیرینس وغیرہ چاہیے تھا، جو اسکلز چاہیے تھیں، جو صلاحیت درکار تھی وہ تمام اس کے اندر موجود ہے، تو اس کا اس جعلی سرٹیفکیٹ کو استعمال کرنا دھوکہ دہی ضرور ہے اور اس پر وہ گناہگار بھی ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن اس کا جاب اب یہ شرعاً جائز ہوگی، یعنی جو عمل کر رہا ہے وہ بھی صحیح، اس کی سیلری بھی جائز ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ جعلی سرٹیفکیٹ کی وجہ سے مستقل بنیادوں پر اس کی سیلری کو حرام قرار دیا جائے۔ ہاں اگر یہ صورتحال ہو کہ جعلی سرٹیفکیٹ پر جاب حاصل کی اور وہ اس جاب کا اہل بھی نہیں ہے، تو پھر ضرور ایسا آپ کر سکتے ہیں کہ آپ چلیں ایک مسلمان اگر کمپنی ہے تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کا بتانا ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہو جائے، تو پھر بعد میں فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے شکایت کی تو آپ کے پیچھے لگ جائیں گے اور مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے چونکہ جعلی سرٹیفکیٹ پر اگر صلاحیت رکھتا ہے تو کمپنی یا مسلمان کے لیے کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو خوف خدا ضرور دلائیں۔ اس کا انکار نہیں ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، کسی کا اور جو بیچارہ اس قابل تھا کہ صحیح سرٹیفکیٹ پہ جاب حاصل کرتا، آپ نے اس کا ایک طرح سے حق مارا ہے، لیکن بس اتنا اس کو ڈرا دیں اور پھر چھوڑ دیں اس کے حال پر۔ ہاں اگر بالکل ہی غلط ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، تو پھر